حدیث پاک میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ تو طلاق کا تذکرہ کرنا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان مسائل کا مذاکرہ نہ کریں تو سب سے زیادہ غلط طریقے سے طلاق بھی مسلمانوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ مس یوز بھی جو ہوتا ہے وہ اسی طلاق کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو سمجھداری کے ساتھ آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے مختلف طریقے قرآن نے بتائے ہیں، تقریباً 4 مرحلے بتائے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو اور ازدواجی زندگی سکون سے نہ گزر سکے تو 4 مرحلے بتائے ہیں۔ 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد، اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، تو 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد جا کر پھر طلاق کا اختیار ہے۔ اور وہ بھی کتنی طلاق دے سکتا ہے؟ ایک وقت میں آدمی ایک ہی طلاق دے سکتا ہے۔ ٹوٹل 3 طلاق کا اختیار ضرور ہے، لیکن دے سکتا ہے ایک وقت میں ایک ہی طلاق۔ یہی شریعت کا طریقہ ہے، یہی سنت ہے۔ اور پہلے زمانے میں دیکھیے زبان سے بولی ہوئی بات کا بھی بہت زیادہ وزن ہوتا تھا، اس کا اعتبار ہوتا تھا۔ بولنے والا آدمی بھی اس کا لحاظ رکھتا تھا اور سامنے والے کے ساتھ بہت سارے معاملات زبانی چلتے تھے اور صحیح ڈھنگ سے چلتے تھے۔ تو اس لیے شریعت نے بھی زبانی طلاق کا اعتبار ضرور کیا ہے، لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ آپ چھوٹا سا ایک کمرہ کرائے پر لینے جائیں، دکان کرائے پر لینے جائیں یا اور دیگر چیزیں، تو اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی اگر اپنے ازدواجی زندگی جو انہوں نے جوڑی تھی نکاح کے ذریعے سے، تو نکاح کا تو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا، تو کیا اب نکاح کو ختم کرنے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ زبانی طلاق کا اعتبار ضرور ہے شریعت میں، لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے لکھی ہوئی طلاق ہی ہونی چاہیے، زبانی طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبانی طلاق نہیں ہوتی ہے، لیکن مس یوز ہوتا ہے اس کا۔ تو اس لیے آج کل کے اعتبار سے اگر طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو زبانی طلاق نہیں دینا چاہیے، تحریری طلاق ہی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے کہا کہ اس پر 2 گواہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی جب بھی غصے میں آ جائے، خدا نخواستہ جو ہے کبھی آدمی اپنی حالت میں نہیں ہے اور پھر اسی حالت میں وہ طلاق بول دے اور اپنا معاملہ ختم کر دے۔ یہ جہالت ہے، شریعت کا غلط استعمال ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں تحریری طور پر ہونا چاہیے، 2 گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ طلاق دینے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک حکم یہ بھی ہے کہ آدمی عورت کو اس حال میں طلاق دے کہ وہ نماز پڑھنے کی کیفیت میں ہو۔ ناپاکی کی حالت میں شوہر طلاق دے گا تو گنہگار ہوگا، اور جو ہے پاکی کی حالت بھی ایسی ہو کہ اس پاکی کی حالت میں دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ ہوئے ہوں۔ یہ شرط ہے، تب جا کر طلاق دے سکتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جو غصے میں طلاق دے دی اور نشے میں طلاق دے دی، تو یہ کہاں شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے اس کی؟ تو اس لیے یہ شرطیں ہیں۔ پلس اس کے بعد ایک صرف طلاق دے کر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ طلاق دینے کے بعد عدت کے جتنے ایام ہوتے ہیں، تو عدت کے ایام میں اس عورت کا سارا خرچہ پانی اس طلاق دینے والے پر ہوتا ہے۔ اب وہ خرچہ کہاں سے ہوگا؟ خرچے میں کیا چیز آئے گی؟ خرچے میں سب سے پہلی چیز آئے گی گھر۔ تو شریعت نے تو حکم دیا ہے کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں رہے، شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے گھر سے اس کو نکال دے۔ اسی گھر میں رہ کر وہ عدت گزارے گی، اور وہیں پر اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، یہاں تک کہ لباس کا، اور یہاں تک کہ علاج معالجے کا بھی سارا خرچہ عدت کے ایام کا شوہر کے ذمے میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے تو اس کو اتنا رقم دے دینی چاہیے کہ جس میں ایک عورت تنہا کسی مکان میں، کرائے کے مکان میں رہ سکتی ہے، اور جتنا اس کو خرچ آئے گا وہ سارا خرچ اسی کو دینا ضروری ہے۔ یہ جا کر جو ہے یہ طلاق کا پروسیس ہوتا ہے۔